أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. سورة الشمس. شمس نام اس لیے پڑ گیا کہ اس میں ابتدا میں سورج کا ذکر ہے، تو اس وجہ سے سورت کا نام سورہ شمس ہو گیا۔ ورنہ یہ جو سورت ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جوڑے جوڑے کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں، ہمیشہ صلاحیتیں انسانی صلاحیتوں کسی دوسری صلاحیت سے جوڑ کے رکھا ہے۔ یعنی اگر کسی میں صلاح اور فلاح ہے تو اس کے اندر برائی بھی ہو سکتی ہے، اور کسی میں برائی ہے تو اس میں اچھائی بھی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ کوئی برائی ہے، برائی کرنے والا مایوس نہ ہو، اچھائی ہے تو اچھائی کرنے والا تکبر میں نہ آئے، اور ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے۔ شمسی، سورج کی قسم ہے، وضحاہا، اور اس کے پھیلی ہوئی دھوپ کی قسم ہے۔ ضحا کہتے ہیں چاشت کے وقت، جیسے ہمارا یہ وقت ہے، یہ چاشت کا وقت ہے۔ اس وقت سورج کی روشنی عام طور پر پھیل رہی ہوتی ہے، اس کے پھیلنے کا وقت زوال تک چلتا ہے، اور زوال کو وہ کڑک ہو جاتی ہے۔ تو شمسی، قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور سورج کی پھیلی ہوئی دھوپ کی، والقمری، قسم ہے چاند کی، اذا تلاہا، جب وہ تلا یتلو، پے در پہ آنا، تلا کہتے ہیں کسی چیز کا کسی چیز کے پیچھے آنا، ٹھیک ہے، جیسے پنکھا ہمارا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ایک پر دوسرے پر کے پیچھے آ رہا، ٹھیک ہے، اس کو تلا کہتے ہیں۔ تلاوت کو تلاوت کیوں کہتے ہیں؟ ایک آیت ختم ہوئی، پھر اس کے بعد دوسری آیت، دوسری آیت ختم ہوئی تو اس کے بعد تیسری آیت، تیسری آیت ختم ہوئی تو اس کے بعد چوتھی آیت، تو پے در پہنا۔ والقمر اذا تلا، جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، یعنی سورج غروب ہوا اور یہاں سے چاند نکلا ہے، یہ زمین ہے، سورج غروب ہوا، چاند نکلا ہے۔ اصل میں چاند نکلتا نہیں ہے، چاند تو ہوتا ہے، لیکن سورج کے غروب تو یہ ظاہر ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہونے کے مختلف درجات ہیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ سورج چاند کا ظاہر ہونا کس درجے میں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، یہ ہم پیچھے سمجھ بھی چکے، دیکھ بھی چکے، سب چیزیں ہو چکی ہیں۔ تو القمر اذا تلاہا، قسم ہے چاند کی، تلاہا، جب وہ سورج کے پیچھے آئے، تلاہا، ہا ضمیر چاند سورج کی طرف جا رہی، ٹھیک ہے، ضحاہا میں ہا ضمیر سورج کی طرف جا رہی۔ والنہاری، اور قسم ہے دن کے وقت، اذا جلاہا، اذا جلا، جب وہ جلوہ دکھائے، ہا سورج کا، جب وہ جلوہ دکھائے سورج کا۔ واللیلی، اور قسم ہے رات کی، اذا یغشاہا، جب وہ چھا جائے، یعنی حاوی ہو جائے سورج کے اوپر۔ تو یہ ساری ضمیروں کا مرجع سورج کی طرف جا رہا ہے، ساری ضمیریں، ہر آیت شمس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہ سورہ شمس ہے، یعنی سورج کی بڑی بڑی اہمیت ہے۔ والسماء، اور قسم ہے آسمان کی،
وما بنا، اور جو کچھ اس آسمان کے درمیان میں ہے اس کی بھی قسم ہے، جو کچھ آسمان، وما بنا، بعضی حضرات نے یہ معنی کیا ہے ومن بنا، وما بمانا من کے ہے، من کا مطلب ہے کہ جس نے اس کو بنایا، لیکن یہ معنی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ ذکر مخلوقات کا ہو رہا ہے، مخلوقات کے درمیان خالق کا ذکر کوئی معنی رکھتا نہیں ہے، ہم مخلوقات کے ذکر کے آخر میں یا شروع میں خالق کا ذکر آئے تو ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے لیکن برحال یہ اشکال، کوئی ایسا اشکال ہے نہیں کہ جو کیا جا سکے، لہذا دونوں معنی ہو سکتے ہیں، والسمائی اور قسم ہے آسمان کی، وما بناہا اور جس نے اس کو بنایا ہے، یعنی آسمان کو جس نے بنایا ہے اس کی قسم ہے، تو وما بناہا، یہ ضمیر آسمان کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو والسمائی وما بناہا، اس کے بعد آگے ہے والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی، وما طحاہا اور جو کچھ، اور اس ذات کی جس نے اس کو بچھایا ہے، یعنی ومن طحاہا، ٹھیک ہے، ومن طحاہا کا معنی یہ ہوا کہ اس ذات کی قسم جس نے اس کو بنایا ہے، یا وما طحاہا مطلب جو کچھ اس کے پھیلانے کے درمیان ہے اس سب کی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اور قسم ہے نفس کی، وما سواہا اور اس ذات کی جس نے اس کو پورا پورا بنایا ہے، وما سواہا یا یا وما سواہا یا جو کچھ اس میں برابر ہے اس سب کی قسم ہے، تو یہ ہوئی قسمیں، اور قسموں کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَأَلْهَمَهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فَأَلْهَمَهَا ہم نے اس میں الہام کیا ہے، القاء کیا ہے، فجورها اس کے فجور کا، ہم نے اس میں ودیت کیا ہے، ہم نے اس کے اندر بائی نیچر رکھا ہے، کون سی چیزیں، فَأَلْهَمَهَا کہ ہم نے اس کو الہام کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا اس کا ترجمہ سمجھ لیجیے، فَأَلْهَمَهَا ہم نے اس کی فطرت بنائی ہے، فطرت میں یہ چیز رکھی ہے، بائی نیچر ہم نے اس کو ایسا رکھا ہے کہ ہم نے فَأَلْهَمَهَا ڈالا ہے، اس نفس کے اندر، فجورها فجورها فجر، بدکاری، برائی، فجور فجر سے ہے، فجور کہتے ہیں گناہ کا ایکسٹریم لیول، یعنی اس کے اندر یہ گناہ بھی آتا ہے، اس درجے کا 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 گناہ بھی آتا ہے، یعنی ہر درجے کا گناہ فجور میں شامل ہوتا ہے، تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا ہم نے اس کے دل میں رکھا ہے مادہ، ہم نے اس کے دل میں رکھا ہے خیال، فجورها اس کی بدکاری کا، اس کے لیے بدکاری کا، وتقواها اور اس کے لیے پرہیزگاری کا، تقواها پرہیزگاری، تقوا کے اندر چھوٹی پرہیزگاری بھی ہے، بڑی 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 بھی ہے، نو لمٹ، ٹھیک ہے، فجور میں نو لمٹ، تو یہ 7 قسمیں ہیں، اور 7 قسموں کے ساتھ ایک چھوٹی سی چیز کا بیان، ٹھیک ہے، 7 قسمیں ہوئیں، اور 7 قسمیں
یہاں پر بہت سی چیزیں بیان کر رہی ہیں. دیکھیں ہر چیز کو اللہ رب العزت نے اس کی کیفیت کے ساتھ بیان کیا. جہاں بھی قسم کھائی ہے اللہ نے اس کی کیفیت بیان نہیں کی. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد. یہاں قسمیں تو کھائی ہیں لیکن اس کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی. یہاں قسم کھائی ہے، قسم کے ساتھ اس کی کیفیت کو بیان کیا. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کی دھوپ کی، اس کے چمکنے کی. یعنی سورج کا فائدہ جب ہی ہوتا ہے جب وہ چمکتا ہے. چنانچہ انسان کے سامنے اللہ کی تعلیمات تو ہیں، لیکن نہ صرف یہ کہ وہ تعلیمات ہیں بلکہ وہ چمک بھی رہی ہیں، وہ بالکل واضح ہیں. دیکھیں بہت اہم باتیں میں نے، بہت ہی اہم باتیں یہ آفاق کی بعض نمایاں نشانیوں کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ہم پتہ نہیں میں نے کیا لکھ دیا، مجھے جوڑے جوڑے ہونے یا ایک دوسرے معرف القرآن مولانا ادریس کاندھلوی صاحب کی انہوں نے بہت واضح کیا ہے، کیونکہ میرے ذہن میں میں کافی تھک بھی گیا تھا. ذہن میں کافی اشکالات بھی آ رہے تھے بھی اتنی قسمیں کھانے کا کیا معنی ہے. تو بہت تفسیریں دیکھی میں نے، شفیع صاحب کی معرف القرآن دیکھی، اصلاحی صاحب کو دیکھا، ابن کثیر کو دیکھا، قرطبی کو دیکھا، مجھے ماجدی کو دیکھا، مدارک کو دیکھا. حالانکہ میں اس صورت کا درس کئی مرتبہ دے چکا ہوں. تو اتنی قسمیں کھانے کا مطلب کیا ہے؟ ارے اصل میں اللہ رب العزت نے تو یہ کاندھیلوی صاحب نے یہ بات لکھی ہے، مولانا ادریس کاندھیلوی صاحب نے بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ کائنات کی تمام چیزیں جوڑے جوڑے ہونے کی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی سورج ہے تو اس کی روشنی ہے، چاند ہے تو اس کے ساتھ معاملات ہیں، ٹھیک ہے، دن ہے تو اس کے معاملات ہیں، رات ہے تو اس کے معاملات ہیں. یعنی رات کو اس کے معاملے کے ساتھ جوڑا ہے، آسمان کو ان کی چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے. تو ان 7 قسموں میں یہ ثابت کیا ہے کہ حیات دنیاوی کے لیے جس طرح سورج اور اس کی روشنی ضروری ہے، دن کی روشنی اور رات کی تاریکی اپنے آنے سے نظام حیات کے سلسلے کو قائم رکھے ہوئے، بالکل اسی طرح خیر کی رہنمائی اور انسان کی روحانی زندگی کا نظام آفتاب نبوت کے بغیر ممکن نہیں ہے. چنانچہ جس طرح سورج کی روشنی میں انسان سیاہ و سفید، نفع اور مضر کا امتیاز کر سکتا ہے، اسی طرح تعلیمات نبویہ سے انسان خیر و شر اور سعادت و شقاوت کو سمجھ سکتا ہے. والسماء وما بناها، آسمان شریعت کی رفعت اور بلندی کی طرف ذہن متوجہ کیا ہے. جیسے آسمان جملہ کواکب، شمس و قمر کو محیط ہے، اسی طرح آسمان شریعت انسان کے تمام مقدس احوال و افعال، عقائد، مکارم اخلاق کو جمع کیے ہوئے ہیں. جیسے آسمان میں بروج اور منازل ہیں، اسی طرح شریعت کے امور میں بھی ابواب اور تقسیم ہیں، سالکین اور عارفین کے منازل ہیں. ان منازل کی طرف چلنے والے سورج اور چاند ستاروں کی طرح کواکب کو وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ان تمام کواکب کی سیر ایک ہی منزل کی طرف ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کے تصادم اور نزاع کا کوئی خطرہ نہیں. تو دیکھیں والشمس وضحاها، سورج جیسے رہنما ہے دنیا کی زندگی میں، کہ دنیا کی زندگی میں جو انسان کے لیل و نہار چلتے ہیں، اس لیل و نہار کا تعلق سورج سے ہے. چنانچہ والقمر اذا تلاها، قمر کا تعلق سورج کے ساتھ، والنہار اذا جلاها، اس کا تعلق سورج کے ساتھ، واللیل اذا یغشاها، اس کا تعلق سورج کے ساتھ. پھر آگے ہیں والسماء وما بنا، آسمان کا تعلق سورج کے ساتھ نہیں، آسمان کا تعلق اللہ کے ساتھ. وما بناها، ٹھیک ہے، ایسی والارض وما طحاها، زمین کا تعلق سورج کے ساتھ نہیں، زمین کے وجود کا تعلق، چاند کے وجود کا تعلق سورج کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں جدید سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ چاند، سورج یہ پہلے اکٹھے تھے، اس کے بعد دھماکہ ہوا، کانتا رتقا ففتقناها، چاند اور سورج دونوں الگ ہو گئے.
ٹھیک ہے، تو جب دونوں الگ ہو گئے تو پھر یہ ہے کہ لیکن چاند جو ہے وہ سورج کے گرد ایک مدار کے حساب سے چلنا شروع ہو گیا۔ ایسے تو زمین بھی چلتی ہے، لیکن یہاں اللہ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس کے چمکنے کی، اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تراہا اور چاند کی قسم ہے، کیونکہ چاند کا ربط سورج کے ساتھ ہے، چاند سورج کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ چاند کی مختلف منازل میں نے آپ کو پیچھے ایک سلائیڈ کے اندر دکھائی تھی کہ وہ کس طرح منازل بنتی ہیں سورج کے ساتھ پیوند ہونے سے۔ تو والنہار اذا جلاہ اور پھر دن کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے، واللیل اذا یغشاہ اور رات کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے۔ لیکن کیا خوبصورت تعبیر ہے، اب دیکھیں والنہار اذا جلاہ، سورج اور دن جب کہ خوب واضح ہو جائے۔ دیکھیں دن خوب واضح ہو جائے اس کا مطلب بھی یہاں پر سورج کا غلبہ ہے، لیکن واللیل اذا یغشاہ اور قسم ہے رات کی کہ جب وہ چھا جائے، یعنی سورج کے اوپر چھا جائے، تو مطلب ہے کہ رات جو ہے وہ سورج پہ حاوی ہے۔ چنانچہ کائنات کی اصل اندھیرا ہے۔ وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار، جو لوگ کائنات سے ماورائی چیزیں کرتے ہیں اس کو سفلی علوم کہتے ہیں یا سفلی علوم کہتے ہیں۔ وہ سفلی علوم عام طور پہ رات کو کیے جاتے ہیں، دن کو نہیں کیے جاتے، وہ رات کو کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو ہے اندھیرے سے طاقت لیتے ہیں، وہ طاقت اندھیرے سے لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ جتنے بھی بابے شابے ہوتے ہیں جو کہ تعویذات لکھتے ہیں، جادو کرتے ہیں، اور وہ عام طور پہ قبرستانوں میں جاتے ہیں۔ قبرستان میں جانے کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ اندھیرا خوب ہوتا ہے، تو وہ اندھیرے سے طاقت لیتے ہیں۔ جیسے ہم بجلی پیدا کرنے کے لیے سولر انرجی لیتے ہیں، یعنی سورج سے طاقت لیتے ہیں، تو ایسے ہی سفلی علوم والے اندھیرے سے طاقت لیتے ہیں، رات میں سے طاقت لیتے ہیں۔ یہ آپ کو بات میری عجیب سی لگ رہی ہوگی، لیکن یہ بات ایسی ہے جو سفلی علوم رکھنے والے اس سے تعلق بہت گہرا رکھتے ہیں۔ عبادت بھی تو ہوتی ہے رات، جی عبادت ہوتی ہے رات کو، لیکن میں ان چیزوں کا بتا رہا ہوں یغشاہا، ٹھیک ہے، جو رات کے اندھیرے کے اندر سورج کے اوپر حاوی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبادت کا تعلق تو انسان کے دل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ محض رات میں تو نیند بھی ہوتی ہے، تو نیند سے کیا ہوتا ہے جناب، پر نیند سے انسان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تو میں تو یہ بتا رہا ہوں، ایک واضح بات کر رہا ہوں کہ جیسے رات جو ہے وہ سورج پہ حاوی ہو جاتی ہے، تو ایسے وہ لوگ جو کہ رات کے اندھیرے سے طاقت لیتے ہیں، رات کے اندھیرے سے طاقت لیتے ہیں، وہ ایسے نیگیٹو مور از مینشن ہیئر۔ دیکھیں نیگیٹو چیزیں بہت ساری ہیں نا، تو ضروری نہیں ہے کہ رات میں ہونے والی تمام چیزیں نیگیٹو ہیں، لیکن میں صرف یغشا کو واضح کر رہا ہوں، یغشا جو چھا جانے والی چیز ہے، یہ رات سورج پہ حاوی ہوتی ہے۔ جب رات سورج پہ حاوی ہو جاتی ہے تو یہ معاملہ ہے، لیکن جب سورج آ جاتا ہے تو پھر رات حاوی نہیں رہتی۔ چنانچہ مجھ سے ایک سفر میں میں آ رہا تھا کسی وقت میں شالیمار ایکسپریس پہ، تو راستے میں مجھے ایک عامل صاحب ملے، بلال نام تھا ان کا، اور انہوں نے بہت سی باتیں کی جب میں نے تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا میں نے علاج کیا ہے، اور پھر میں نے یہ کیا ہے جی، میں نے وہ کیا ہے، میں ایسا ہوں اور میں ویسا ہوں، ہمیں تو دیوار کے پار نظر آ جاتا ہے، ہمیں تو دیواروں کی اور فاصلوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور چند حربے انہوں نے نا میرے اوپر بھی استعمال کیے، میری کوئی ذاتی زندگی کے بارے میں انہوں نے دو تین باتیں مجھے بتائیں، تو وہ یہ سمجھے کہ میں اس سے متاثر ہو جاؤں گا۔ میں نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ بھئی میں ان باتوں کو بلیو نہیں رکھتا، کیونکہ میں ان کو ہاں کر دیتا تو وہ اور یقین والے ہو جاتے، جب میں نے ان کو نہ کیا تو وہ شک میں پڑ گئی، کہتے اچھا میرے شاید جنات نے مجھے غلط بتایا۔ مجھے سمجھ میں آیا کہ ان کو کوئی علم یقین حاصل نہیں ہوتا۔ پھر ایسا تھا کہ ہمارا جو کوبا تھا وہ بند تھا، اس میں کچھ خواتین آ گئی ہیں، تو میں اپنی فیملی کے ساتھ تھا، تو میں نے کہا کہ بھی یہ خواتین ہے یہاں اتر جائیں گی تو پھر میں اندر آ جاؤں گا، تو میں باہر چلا گیا، میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، تو ہمارے کوبے کے ساتھ کسی کوئی
पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, कोई अदाकारा थी, उसका भी कूबा था। लेकिन ये शालीमार में जो कूबे होते थे वो ऐसे नहीं थे कि उनके सामने दरवाजे लगे होते थे, यानी केबिन होता था लेकिन उसके आगे पर्दा लगा होता था। तो वो साहब उस केबिन का पर्दा, जब ट्रेन हिल रही तो वो अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे। तो मैंने मुंह से बर्दाश्त नहीं, मैंने एक दफा उनका बाजू पकड़ा, हाथ पकड़ा, मैंने कहा बिलाल भाई अम, आपको तो दीवारों के पार देखने के लिए पर्दों की जरूरत ही नहीं, दीवारों की जरूरत नहीं होती, आप तो दीवारों के पार, या पर्दे के हटने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? तो मुझे पकड़ के बहुत जोर से ऐसे कहने लगे, मौलवी साहब आपने सही मर्ज मेरा पकड़ा है, लेकिन क्या करें हमारा रोजगार बंद गया है इसके साथ। तो इस हवाले से उन्होंने मुझे चीजें बताई, बहुत सी चीजें मैंने सुनी समझी, और इस हवाले से मैंने चीजें पढ़ी। तो उन्होंने भी बताया कि जितने भी सिफली उलूम हैं वो रात के अंधेरे में होते हैं, और रात के अंधेरे से ताकत ली जाती है। और ये अटेंशन के ऊपर होता है ना, धूप तो आपके घर पे भी आती है, धूप सबके घरों पे आती है, लेकिन कोई उससे सोलर एनर्जी बनाता है, कोई नहीं बनाता। ठीक है, तो कोई सोलर लगा के फायदा हासिल करता है, कोई नहीं फायदा हासिल करता है। ऐसे ही रात के अंधेरे के अंदर एक पावर होती है, कोई उससे सुफली पावर ताकत लेता है और कोई उससे नूरानी ताकत लेने की कोशिश करता है। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। जो लोग तहज्जुद के आदी नहीं होते उनको जरा कहो तहज्जुद पढ़े, वो कहेंगे एक दिन के 10,000 जुर्माना दे दूंगा, तहज्जुद ना पढ़वाओ। वो जो नींद होती है ना वो बड़ी मजेदार होती है, वो नींद बहुत ही शानदार होती है, और वो ऐसी है वैसी है। तो ये है कि वन वल्लैलि इज़ा यग़शाहा, इसमें बहुत सी चीजें हैं लेकिन बस इतना सा। वस्समाइ वमा बनाहा, कसम है आसमान की और आसमान के बनाने वाले की, या कसम है आसमान की वमा बनाहा, और जो आसमान के दरमियान बनाया हुआ है उस सब की कसम है। आसमान के दरमियान कवाकिब हैं, सितारे हैं, सैयारे हैं, कहकशाएं हैं, और ना जाने क्या कुछ है आसमान और जमीन के दरमियान, और इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं, करोड़ों सालों के फासले हैं। तो उन सब की अल्लाह कसम खा रहे हैं, अपनी अजमत और हैबत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़े कर दी। या वमा बनाहा का मतलब वो मन बनाहा, जिसने उसको बनाया है। वल अर्द, ये कसम है जमीन की, वमा तहाहा, और इसके बिछाने की, यानी इसमें बिछाया है तो इसमें सोना चांदी कोबाल्ट निकल गैसेस और यूरेनियम और व्हाटएवर जो भी है वो सब। व नफ्सिन, और नफ्सिन, और कसम है नफ्स की, वमा सव्वाहा, और उस जात की जिसने इसको बराबर सराबर बनाया है। यानी नफ्स इंसानी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया है, ऐसा मुतदाविल बनाया है, ऐसा इस हिसाब से बनाया है कि हर चीज इसमें मुनासिब एतबार से है, यानी किसी भी चीज में इफरात और तफरीत नहीं है। ठीक है, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के नफ्स को जो संवारा है, वो संवारना अल्लाह ही की जात कर सकती है। कि उसके अंदर देखें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो आंखें बनाई हैं, दो हाथ बनाए हैं, कैसे तर, तरीके से बनाए हैं कि हर चीज का हक और जाब्ता अपना है। दिल बनाया है, चार हिस्सों में उसको किया है। पाँव बनाए हैं, उसको अल्लाह ने मुख्तलिफ हिस्से किए। जोड़ बनाए हैं, उनको कैसे मुतवाजिन अंदाज में, कि कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, एक टांग छोटी और एक बड़ी हो जाती है, जरा पूछें कि उनकी जिंदगी कैसी होती है। उफ उफ उफ, अल्लाह अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। एक चीज थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए तो हजारों फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं जी। एक चीज थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए बस, अ, आप हजरात में पढ़ने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो किसी मर्ज का शिकार हैं। जी, नफ्स से मुराद जिस्म है, हमारा जिस्म है, जाते इंसान मुराद है। व नफ्स, किसी ने पूछा कि नफ्स से क्या मुराद, नफ्स से इंसानी जिस्म मुराद है। तो आप कोई मरीज होता है, उसके पेशाब का निज़ाम, अब सिर्फ इतना सोचें, अगर सिर्फ एक पेशाब का निज़ाम ना हो तो इंसान जिंदा रह सकता है?
منہ کے اندر اگر لعاب دہن نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ہمارے ایک جاننے والے پروفیسر صاحب آنکھوں کے بہت بڑے ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے بتایا کہ عجیب سا مسئلہ ہے۔ میں چلیں ڈاکٹر صاحب کو چھوڑیں، جو ہمارے اپنے اوپر گزری ہے۔ میرا بیٹا ہے، اس کی آنکھ میں مسئلہ ہوا تھا، اور آنکھ میں جو اس کے مسئلہ ہوا تھا وہ بڑا عجیب سا مسئلہ تھا۔ ایک منٹ۔ اس کی آنکھ میں جو مسئلہ ہوا تھا، یہ اس کی آنکھ ہے، اس کو میں تو اس کے وہ کھیل رہے تھے آپس میں، تو اس کی آنکھ پہ وہ کوئی وائپر تھا، وہ مارا پھینکا کسی نے، تو وہ چشمے کا شیشہ ٹوٹا، چشمے کا شیشہ ٹوٹا، اور شیشہ ٹوٹ کر جو پلاسٹک کا تھا وہ سوئچ کو ٹچ کرتا ہوا یہ نیچے کے ایریے کو کاٹتا ہوا چلا گیا۔ تو یہ اس کی آنکھ تھی، تو آنکھ کا یہ والا حصہ بھی کٹ گیا اور یہ والا حصہ بھی کٹ گیا۔ یاد ہوگا آپ میں سے کئی لوگوں کو۔ ادھر بھی تقریباً سمجھ لیں ان کو تقریباً 35 سٹیچز تھے، یعنی پورے چہرے میں۔ تو اور پتلی کا تھوڑا سا حصہ بھی کٹا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آرام سے ان کا کام ہو گیا تھا، تقریباً کتنے میں، 50,000 میں۔ کہنے لگے کہ یہ جو آنکھ ہے، یہ آنکھ ہے، آنکھ کے اوپر ایک چمکتی ہوئی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ چمکتی ہوئی چیز نظر آ رہی ہے۔ اس کو پتہ نہیں انہوں نے کیا کہا تھا، لیکن یہ مجھے سمجھ میں یہ پتلی ہے۔ یہ جو آنکھ کے اوپر ایک بالکل باریک سی جھلی شیشہ ٹائپ ہوتی ہے، کہتے ہیں یہ جھلی ہلکی سی اس کے اوپر خراش آئی ہے، کہ اگر یہ جھلی یعنی سمجھ لیں پوائنٹ 0.003 ملی میٹر کی یہ جھلی ہوتی ہے، کہ اگر اس کے اوپر مگر بالکل ایک ذرے سے بھی کم تھوڑا سا آگے چلا جاتا، کم از کم اس کے اندر بھی 2-3 لاکھ کا خرچہ تھا، اور آنکھ کے ڈیمیج ہونے کا بہت بڑا اندیشہ تھا۔ یہ چھوٹا سا ایک بالکل باریک جھلی، بالکل باریک جھلی، اور بالکل باریک جھلی کیا، کانوں کے اندر، ہمارے کانوں میں ایک لیکوڈ ہوتا ہے، کان میں اس مقام پر ایک لیکوڈ ہوتا ہے جس کی مقدار، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، میں نے اپنے ENT والے ڈاکٹروں سے سنا کہ 0.009 ملی لیٹر کا یہ سوری نینو لیٹر جو ہے، یہ اتنا سا مادہ ہوتا ہے، اور یہ جو مادہ ہوتا ہے، یہ مادہ کسی کا ڈسیبل ہوتا ہے، جیسے کہ انہوں نے مجھے 2-3 بچوں کے کیس دکھائے کہ ڈسیبل ہوتا ہے، یہ بچہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھتے ہیں جس کے کبھی کان بند ہوتے ہیں تو چکر آنے لگتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو بھائی اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اللہ ونفس وما، نفس انسانی، اس آیت کو جتنا ڈاکٹر بہترین سمجھ سکتے ہیں اتنا شاید ہی کوئی اور اچھا سمجھ سکے کہ نفس انسانی کو اللہ رب العزت نے کیسے بتایا۔ جی ہاں، اللہ ہی جانتے ہیں۔ اس نے اس پہ کمنٹ دیے کہ اللہ ہی جانتے ہیں کہ بیماری آزمائش کتنی، جی ہاں اللہ جانتے ہیں، اور وہ بندہ جانتا ہے۔ آپ کے ساتھ تو یہ بیماری چل رہی ہے نا، آپ کے گھر میں تکلیف ہے، اس وجہ سے آپ جانتی ہیں کہ یہ کس قدر پریشان کن ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کے گھروں میں راحتیں دی ہیں، تکلیفوں سے بچایا ہوا ہے، ان کو قدر کرنی چاہیے کہ وہ نفس وما، کتنی اللہ رب العزت نے انسانی جان کو جہاں برابر، اور جہاں اللہ نے اپنی تھوڑی سی نشانی دکھائی ہے کہ دیکھو ہم یہ بھی کر سکتے تھے، کسی کے اوپر کچھ کر دیا، کسی کے اوپر کچھ کر دیا، وہ زندگی ہی ایک مختلف ہو جاتی ہے۔ میرے ایک ہمسائے ہیں جاننے والے، بہت ہی اچھے انسان ہیں، تو ویسے ہی کوئی بات چل رہی تھی، میں نے کبھی تو وہ تھوڑا سا لنگڑا کے چلتے ہیں، تو کہنے لگے فیصل بھائی میرے لیے جوتا خریدنا عذاب ہے، جوتا خریدنا عذاب ہے، کیونکہ مجھے جوتا لے کے اس کو بنوانا پڑتا ہے، اور بنوانے کے اندر یہ مسائل ہوتے ہیں کہ آپ تو جا کے جوتا خرید کے آ جاتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں نا جو پیسے ہوں تو جوتا لے لیں وغیرہ وغیرہ،
کہ مجھے جوتا لینا پڑتا ہے، پھر اس کی کنفیگریشن کرانی پڑتی ہے، پھر اس میں یہ، پھر اس میں یہ، پھر اس میں یہ، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں 50% ایکوریٹ جوتا پہن سکا ہوں۔ میں مستقل تکلیف میں ہوں، جس کی وجہ سے میرا ایک ہپ پڑ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے میرے دوسرے پاؤں کی ہڈی متاثر ہو رہی ہے، اور میرا بیک بون ہے اس کے اندر پرابلم آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ ایک جوتا ہم خرید لیتے ہیں آسانی کے ساتھ، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ کتنا اللہ کا کرم ہے، وہ وہی جوتا خریدنے میں، اور اس محنت مشقت کرنے کے باوجود بھی اس کی ہڈی دو جگہ سے ہڈی بڑھ رہی ہے، گھٹنے میں الگ پین ہو رہی ہے، چلنے میں الگ تکلیف ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اللہ نے کیسے ہمیں بنایا ہے۔ جن کو گردے کا مسئلہ ہے، جن کو سر کا مسئلہ ہے، جن کو آنکھوں کا مسئلہ ہے، جن کو کانوں کا مسئلہ ہے، ان کو دیکھیں بنا کر فقیروں کا ہم تھے غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے۔ ہم بات آگے نیچے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں نے فَأَلْهَمَهَا، ہم نے الہام کیا ہے اس نفس کے اندر فجور برائی کا، وتقواها اور تقوا کا، یعنی جیسے فجر ہے ایسے تقوا ہے، ہر انسان میں اللہ رب العزت نے یہ چیز رکھی ہے۔ دیکھیں جی، یعنی ڈٹائی اور بچ کر چلنے کی صلاحیت، اور فسق اور فجور نافرمانی اور تقوی طہارت اور اطاعت اور بندگی کا شعور صلاحیت، یعنی اول تو اجمالی طور پر عقل سلیم دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے اجمالی طور پر عقل سلیم دی ہے، انسان کو سمجھ دی کہ بھئی یہ غلط ہے۔ جیسے انسان غلط کرتا ہے اس کا دل کہنے لگتا ہے کہ تم نے غلط کیا، حتیٰ کہ انسان کرتے کرتے ڈھٹائی میں چلا جاتا ہے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ ورنہ ہر انسان کو اللہ نے عقل دی ہے، جیسے وہ کچھ غلط کرتا ہے اس کو سمجھ آنے لگتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، اور سمجھنے لگتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد تفصیلی طور پر اللہ رب العزت نے انبیاء کو نازل فرمایا، کتابیں نازل فرمائیں، اس کے بعد معجزات دکھائے، اس کے بعد طرح طرح کی چیزیں دکھائیں۔ تو قد افلح من زکاہا، یہ جواب قسم، اتنی قسمیں کھانے کے بعد قسم کا جواب جو دیا وہ کیا دیا؟ وہ یہ دیا کہ قد افلح، کہ کامیاب ہو گیا، قد افلح، کیا ہوا بھائی؟ قد افلح، پکی بات یہ ہے، افلح کامیاب ہو گیا، من وہ بندہ، زکا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ بنایا، جس نے اپنے نفس کو بھلا چنگا کر لیا، یعنی تقوی کے تقاضے کے مطابق کر لیا۔ وقد خوابا، وقد خوابا اور نامراد ہو گیا۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے اس کے دو معنی کیے ہیں، بڑے خوبصورت معنی کیے ہیں۔ افلاح بامراد ہو گیا، افلاح بامراد، افلاح بامراد، قد خواب نامراد، کیا خوبصورت بات کی، انسان بامرادی اور نامرادی کے درمیان چل رہا ہوتا ہے، تو قد افلاح بامراد ہو گیا وہ شخص، یعنی کامیاب ہو گیا وہ شخص، من زکاہا جس نے اپنے نفس کا، زکاہا ہا نفس کی طرف ہے، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا الہام تقوی کے ساتھ، وقد خوابا اور نامراد ہو گیا، من دساہا جس نے اس کو مشغول کر دیا۔ ابھی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے تھوڑا سا اس میں میسج آیا ہے، کچھ اسکرین کے اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے، مجھے بتائیے آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ تو وقد خواب من دساہا اور نامراد ہو گیا وہ شخص، من دساہا
جس نے اس کو مبتلا کر دیا، دسا مبتلا کر دیا، ٹھیک ہے، دسا دسا کا مطلب دھنسا دیا، یعنی فجور میں دھنسا دیا، یعنی گناہوں میں مبتلا ہو گیا، گناہوں میں مبتلا ہو گیا۔ چنانچہ اس کی اللہ رب العزت نے مثال بھی دی، کذبت ثمود بطغواہا، کہ انسان اپنے آپ کو جو گناہوں میں دھساتا ہے اپنے طغا کے ذریعے سے دھساتا ہے، اپنے طغا، طغا سرکشی، بہت دفعہ پہلے بتا چکا ہوں سرکشی کیا ہوتی ہے، ایک گناہ ہوتا ہے اور ایک سرکشی ہوتی ہے۔ کذبت سمود، جھٹلایا سمود نے بھی تغواہا، جھٹلایا سمود نے بھی تغواہا، اپنے، انا للہ و انا، یہ اس کا دھیان کریں بھی، اسکرین کے اوپر ادھر ادھر کے ہاتھ نہ لگائیں۔ کذبت سمود بتغواہا، جھٹلایا سمود نے بتغواہا، اپنی سرکشی کے ذریعے سے، اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھا ان میں سے ایک شقی اور بدبخت ترین شخص۔ اصل میں یہ میں نے اس کا نام لکھا قیدار بن سالف، قیدار بن سالف، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس امت کا شقی ترین شخص تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اور شقی ترین جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک عورت نے کہا تھا حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اونٹنی ہے، اصل میں حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو تھی وہ حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی، یہ جو دیار سمود آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی یہاں پہاڑ ہیں، اس پہاڑ سے نکلی تھی، اور وہ اونٹنی دوسرے اونٹوں سے ڈبل اسٹوری تھی، سمجھ، یعنی بہت بڑی تھی جسم میں اور طاقت میں، اور پھر وہ اونٹنی کنویں پر آتی تھی، سارا پانی پی جاتی تھی۔ تو یہ طے ہوا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن دوسرے جانور پانی پئیں گے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اونٹنی جس دن پانی پیتی تھی سارے کنویں کا پانی پی جاتی، اگلے دن وہ دودھ اتنا دیتی تھی کہ پورے سمود میں کوئی گھر خالی ایسے نہیں ہوتا تھا جس کے پاس دودھ نہیں ہوتا تھا، یعنی دودھ اس کا اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ رکتا نہیں تھا، جیسے ہم پائپ کے نیچے رکھ کے بوتلیں بھرتے ہیں یا ٹب بھرتے ہیں، ایسے لوگ اس کے تھنوں کے نیچے برتن رکھتے تھے، وہ دودھ بہتا جاتا تھا اور بھرتی جاتے تھے، اور وہ اتنا کثرت سے دودھ ہوتا تھا۔ لیکن ظاہری بات ہے ان جو جو مخالفین ہیں ان کو تو کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اب وہ ویلڈ بہانہ ہے یا نہیں ہے اس بات سے کوئی واسطہ نہیں۔ چنانچہ یہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے لوگ تنگ تھے، تو ایک عورت جو بڑی خوبصورت تھی اس نے قدار بن سالف سے کہا کہ اگر تم اس اونٹنی کو ذبح کر دو گے تو میں تم سے نکاح کر لوں گی۔ تو ظاہر بات ہے اس عورت کے چکر میں مرد نہ آئے، ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے۔ تو اذ انبعث اشقاها، جب اٹھا اس قوم کا سب سے شقی، عبد الرحمن بن ملجم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جس کا چہرہ اسی طرح کا ہوگا، اے علی وہ اس امت کا شقی ترین شخص ہوگا، وہ تیرے سر پہ تلوار مارے گا اور یہاں یہاں اس کا نشان لگے گا۔ چنانچہ جب 17 رمضان مبارک کو حضرت علی رضی 30 ہجری 17 رمضان مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن ابن الملجم، یہ خارجی تھا، عبد الرحمن ابن الملجم یہ خارجی تھا، اور خارجی ہونے کی وجہ سے یہ حضرت علی کا دشمن تھا۔ انہوں نے 3 پلان بنائے تھے، حضرت علی، حضرت عمر ابن عاص، حضرت معاویہ، ان تینوں کو 17 رمضان، 17 رمضان میں ان تینوں کو فجر میں شہید کرنا ہے۔ تو ابن الملجم جو تھا یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا قاری تھا،
اتنا بڑا قاری تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لیے مصر میں مدرسہ بنایا تھا. ٹھیک ہے، مصر میں مدرسہ بنایا تھا. لیکن بات یہ ہے شقاوت کی کہ وہ صرف ڈھونگ کر رہا تھا نیک ہونے کا، صرف نیک ہونے کا ڈھونگ کر رہا تھا، ورنہ نیکی اس کی سرشت میں نہیں تھی، نیکی اس کی فطرت میں نہیں تھی. تو دوستو بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اس کو خلوص سے دل کے ساتھ کریں، اس کے اندر کسی دوسری چیز کو شامل نہ کریں، مکر اور فریب اور دھوکے کو اس میں شامل نہ کریں، اس کے اندر اپنی طرف سے تعویلات کر کے اپنے آپ کو اپنے آپ کو حوالے کر کے فرما برداری کے ساتھ جب انسان کرتا ہے تو شقاوت سے بچا رہتا ہے. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس نے تلوار ماری تھی تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہیں پر نشان پڑے ہوئے ہیں؟ کہا جی ہاں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹیا وہ ان کے رونے کی اندر سے آواز آئی، ان کے رونے کی آواز آئی تو ابن الملجم کہنے لگا روتی کیوں ہو، میں نے تو یہ بہت نیک کام کیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جو بات فرمائی، خیر وہ الگ واقعات ہیں، اس کی طرف انسان کیا جائے، وہ ایک الگ داستان ہے. تو یہ اس طرح کے شقی اور اس طرح کے بدبخت ترین لوگ ہوا کرتے تھے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس امت کا بدبخت ترین ابن الملجم ہوگا، چونکہ خارجی تھا. بہرحال ان کی ایک الگ داستان ہے. اب دعا کیجئے، میں کوشش کروں گا یہ چیزیں کہ آپ حضرات سے ذکر کروں کہ بڑی اہم باتیں ہیں، بہت اہم چیزیں ہیں، سمجھنا سیکھنا بڑی ضروری ہے، تاریخی واقعات اور حوالہ جات. تو اذن بعث اشقا فقال لهم رسول اللہ، ان کو ان کے پیغمبر نے، رسول اللہ نے کہا، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وہ سقیاہا، اصل میں اونٹنی جو پانی پیتی تھی تو لوگوں کو اسے تکلیف تھی، کیونکہ لوگوں کو تو ویسے ہی دیندار لوگوں سے تکلیف ہوتی ہے، ان کو کوئی وجہ ہو یا نہ ہو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ مخالف شریعت چلتے ہیں تو آپ کو دیندار لوگوں سے تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. چنانچہ ہمارا جو علماء کا گروپ ہے اس میں میرا ایک جملہ مشہور ہو گیا ہے کہ آج کل فیشن بن گیا ہے کہ مولویوں کی مخالفت کر کے آپ نے مشہور ہونا ہے، کیونکہ مولویوں کی مخالفت کریں گے لوگ آپ کو ہاتھ در ہاتھ لیں گے. کیونکہ دو طبقے ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو علماء کرام کی بہت عزت کرتا ہے، اور ایک وہ طبقہ جو علماء کرام سے نفرت کرتا ہے. جس کے دل میں دین ہوتا ہے، جس کے دل میں حیا ہوتی ہے، جس کے دل میں دینداری ہوتی ہے، علماء کرام کے طبقے سے بڑی محبت کرتا ہے، طبقہ علماء سے محبت خاص رکھتا ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شکلن کیسے بھی ہوں، شکلن کتنی ہی دیندار ہوں، ان کو طبقہ علماء سے خاص قسم کا بیر ہوتا ہے. چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے سے چلتا آیا. حضرت عمر سے جو فیروز لولو مجوسی ہے، اس نے کیا کہا تھا، اور حضرت عمر سمجھ گئے تھے کہ اس کی باتوں سے سمجھ گئے تھے اس کے دل میں بغض ہے، فراست اللہ عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح بغض نظر آ جاتا ہے انسان کو کہ یہ ایک واضح ترین بغض ہے اور واضح ترین عداوت ہے. وہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، وہ دو دو چار کی طرح واضح ہوتی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کسی کے دل میں انسان جھانکتا نہیں ہے تو اس کو کہہ نہیں سکتا. فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے جھٹلایا. فَعَقَرُوهَا، عقرو کہتے ہیں کونچ کاٹنا. ٹھیک، کونچ عقرو، چونکہ اونٹنی اتنی بڑی تھی یہ اس تک پہنچ نہیں سکتے تھے، نہر کر نہیں سکتے تھے اونچی، تو فَعَقَرُوهَا، اس کی کونچ کاٹ دی. یہ انسانی پیر ہے نا، انسانی پیر ہے، اس کے پیچھے یہ ٹخنا ہوتا ہے، تو ٹخنے کے پیچھے یہ ایک رگ ہوتی ہے اور بڑی مضبوط سی رگ ہوتی ہے. ہم اس کو عام طور پہ ہڈی سمجھتے ہیں، یہ جو ہے کونچ ہوتی ہے. ایسی جانور میں بھی یہ کونچ ہوتی ہے. یہ جو کونچ ہوتی ہے اس کو اگر کاٹ دیا جائے تو انسان کبھی چل نہیں سکتا. اب چاہے کچھ ہو جائے یہ چل نہیں سکتا. انسان کے چلنے کا مدار یہ ایڑی سے اوپر آنے والی جو موٹی رگ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے، یہ ہڈی ہوتی ہے، سمجھو ایک ریشہ ہوتا ہے. تو یہ کونچ فاقا، تو اونٹنی کی کونچ کاٹ دی تو وہ نیچے گر گئی، پھر انہوں نے اس کو سرنہر کیا. فدمدم علیہم، برسایا، فدمدم علیہم،
فدمدم علیہم، بار بار برسایا ان کے اوپر. فدمدم علیہم، دم دم کہتے ہیں کسی چیز کا بار بار آنا. ٹھیک ہے، بار بار آنا کسی چیز کا، یعنی ایک دفعہ پڑھا، پھر دوسری دفعہ پڑھا، پھر تیسری دفعہ پڑھا، چوتھی دفعہ پڑھا، پھر پانچویں دفعہ پڑھا. ٹھیک ہے، اس کو دم دم کہتے ہیں. یہ گولیاں ماری ہیں، یہ گولیاں ماری ہیں تو یہ گولیوں کی بچھاڑ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، فدم دم علیہم، گولیوں کی بچھاڑ ہو گئی ان کے اوپر، عذاب کی بچھاڑ ہو گئی. حضرت شیخ الاسلام صاحب نے اس کا معنی کیا فدم دم علیہم، اینٹ سے اینٹ بجا دی. جی کتنا فصیح ترجمہ ہے، اینٹ سے فدم دما، اینٹ سے اینٹ بجا دی. دمدمہ کا لفظ اللہ نے کہیں استعمال نہیں کیا. یعنی دمدمہ کا لفظ عام طور پہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں مارنے والے کا غصہ ختم ہی نہیں ہو رہا. تو اینٹ سے اینٹ بجا دی ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہ کی وجہ، فسوا، برابر کر دیا، سب نیست و نابود کر دیا. ولا یخاف عقباہا، انسان پٹائی کر لیتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے تو بعد میں کہتا ہے یار پتہ نہیں مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو مجھے یہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا. چلو اب ہو گیا، دیکھو وہ سامنے والا کیا کرتا ہے. اللہ کہتے ہیں ولا یخاف، اللہ کو بعد کا بھی خوف نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لیں. یعنی یعنی یہ نہیں ہے کہ میری پیچھے امت نہیں چل سکے گی، لوگ نہیں چل سکیں گے، میرے نام لیوا نہیں ہوں. ولا یخاف عقباہا، اللہ کو کسی کے برے انجام کا کوئی خوف. یعنی کسی کا برا انجام ہوتا ہے تو اللہ کو اس کا کوئی خوف نہیں، کوئی پرواہ نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے انجام کو بہتر و برابر کرے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، ہم اتنی دیر میں بیشتی زبر تھوڑا سا پڑھ لیں گے. 10 سے 15 منٹ ہے ہمارے پاس، 10 منٹ بھی نہیں ہے بلکہ بیشتی زبر پڑھیں گے.